توجہ سے بات سمجھنا، فرمایا ہمارے پیغمبر کی یہ جو ختم نبوت ہے یہ خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کہ کسی کو کوئی چیز بلا واسطہ ملے، اور خاتمیت ذاتیہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ایک وصف وہ ہے جو کسی کا ذاتی ہے اور ایک وہ ہے جو کسی کا عرضی ہے، ایک وہ ہے جس کو بلا واسطہ ملا اور ایک وہ ہے جس کو بالواسطہ ملا۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو وصف بالواسطہ کسی کو ملتا ہے تو وہ جہاں سے چلتا ہے وہیں جا کے رکتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں آسمان پہ سورج نکلا ہے تو سورج میں روشنی یہ ذاتی ہے، وہ آیا تو زمین چمک گئی ہے، زمین کی روشنی ذاتی نہیں ہے، یہ اس کی عرضی ہے، سورج کے واسطہ سے ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی واپس زمین میں چلی جاتی ہے، جس کی بالذات ہے وہاں سے نکلتی ہے اور جس کی بالواسطہ ہے اسے مل جاتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں، ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، وہ یوں دباتا ہے تو سامنے دیوار پہ روشنی آتی ہے، لیکن جب ٹارچ کو بند کرتا ہے تو روشنی واپس اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ ٹارچ کی روشنی بالذات تھی اور جو دیوار پہ پڑی ہے وہ بالذات نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ بالذات اور بالواسطہ کا اصول یہی ہے۔ فرمایا میرے محمد کی خاتمیت یہ ذاتیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ان کو جو نبوت ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں اعتراف کروایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ خدا نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے فرمایا کہ تم اس میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تمام نبی ایمان لائے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پہ ایمان تمام نبی لائے۔ آپ اٹھا کے دیکھو دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی قاسم نانوتوی کے پوتے حضرت فرماتے ہیں عالم الواح میں جب خدا نے فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری ارواح خاموش تھی، حتیٰ کہ انبیاء کی بھی۔ جب ہمارے محمد نے بلا فرمایا تو عالم ارواح میں نبی روح بولی، حضور کی بلا کے بعد بولے ہیں، نبی کی بلا نہ نکلتی، بلا نہ فرماتے تو شاید وہ بول نہ سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت محمد نے بلا فرمایا تو تمام انبیاء نے بلا فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باقی انبیاء بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے۔ ہمارے نبی کی بلا واسطہ ہے، باقی انبیاء کی بالواسطہ ہے۔ اور بالواسطہ بلا واسطہ میں فرق کیا ہے کہ جس کی جو صفت ہو وہیں سے نکلتی ہے واپس وہیں سے رکتی ہے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے خاتم النبیین، میرے محمد خاتمیت ذاتیہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے، نبوت شروع بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے۔ محمد نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، نبی اول بھی ہے۔ آپ اٹھائیے اپنے پیغمبر کے نام سنیے، اس میں لکھا ہوگا نبی اول، اس میں لکھا ہوگا نبی آخر۔ آپ کو تعجب ہوگا ایک اول بھی ہو اور ایک آخر بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ قاسم نانوتوی نے مثال دی ہے، ادھر دیکھنا۔ فرمایا تمہارے پاس کاغذ موجود ہے، تم کاغذ لیتے ہو اور پرکار کو رکھ دیتے ہو، پرکار رکھ کے تم ایک گول خط کھینچتے ہو، اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ جب آدمی پرکار سے خط کھینچتا ہے تو یہ پرکار کو رکھا، نیچے نقطہ لگ گیا ہے اور دوسرے پرکار کے کونے کو آپ نے گھمانا شروع کیا تو گول خط بنا جسے دائرہ کہتے ہیں۔ یہ جو نیچے نقطہ لگا یہ نظر نہیں آیا، اسے مرکز دائرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو گول خط ہے یہ نظر آ رہا ہے، جب پرکار رکھ کے پرکار رکھی جائے مرکز دائرہ بن جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ جب پرکار گھومتی ہے تو پھر دائرہ بنتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں ایک دائرہ ہے، ایک مرکز دائرہ ہے، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، میرا محمد مرکز دائرہ نبوت ہے، مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ محمد نبی اول ہے، وجود نبوت میں، نبی آخر ہے، ظہور نبوت میں۔ نبی